اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے اچھے تعلق اور اس کی مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ اس کے بندوں کو ناراض کر کے کبھی بھی اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کے شوق کے ساتھ سلامت رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایسے میں ایک بدو آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت ہمارا حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ لیں گے۔ بدو یہ سن کر مسکراتے ہوئے مسجد سے باہر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ اصحابی جب اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی، جس پر بدو نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی بڑا آدمی جب فیصلہ کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، لہذا مجھے یقین ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے ساتھ بھی اپنی شان کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ یہ کہہ کر بدو باہر نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بے شک یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اچھے گمان کے ساتھ سلامت رکھے۔ صلو علیہ وآلہ۔ جو کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے جانے کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ ہماری میراث کے طور پر باقی رہتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ بھلا کریں کہ آپ کے ساتھ بھی بھلا ہو اور آپ اچھے الفاظ میں یاد کیے جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اطاعت رسول کی شرح بامشکل 2-3% جبکہ عاشق رسول کی شرح 97-98% ہے۔ نتیجن پورا معاشرہ بے چینی اور ہجانی کیفیت میں ہے۔ تبدیلی دعووں سے نہیں، صرف عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ ہادی برحق نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کریں تاکہ آپ کی تنگیاں دور کی جائیں۔ اللہ ہمیں دوسروں کا خیال کرنے کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ جب خیال ہو کہ وظیفے پڑھ کے نہ صرف 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے بلکہ ڈھیروں ثواب بھی ملے گا، تو ایسے میں ہمیں بھلا کیسے خیال آئے گا کہ کسی کا حق نہ کھائیں، ملاوٹ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ بازی نہ کریں، اپنا کام دیانتداری سے کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ اعمال درست کیے بغیر کوئی وظیفہ نہ معاشرے میں امن و سکون لا سکتا ہے اور نہ ہی جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی کردار سازی کرتے ہوئے سلامت رکھے، آمین۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ ایک عرب کہاوت ہے کہ صحت وہ تاج ہے جسے پہن کر انسان بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن یہ تاج صرف بیمار کو ہی نظر آتا ہے، یعنی صحت کی قدر بیمار کو ہوتی ہے۔ اس لیے اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں، لہذا لمحہ موجود کو کارآمد اور پرلطف بنائیں، اور ایسے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں بانٹتے ہوئے سلامت رکھے، آمین۔ کچھ افراد کی زندگی بیساکھیوں کی مانند ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو سہارا دے دے کر خود دیمک زدہ سے ہو جاتے ہیں، لیکن مزہ اسی میں ہے کہ کسی کا سہارا بنا جائے، کسی کے آنسو پوچھے جائیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دعا اور یقین گو کہ نظر تو نہیں آتے، مگر دونوں میں اتنی طاقت اور اثر ہوتا ہے
کہ جو ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ دعائیں لیتے اور دیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا مالک انہیں سن رہا ہے اور انشاءاللہ ایک دن ضرور سنوائی ہوگی۔ کسی بھی صبح طلوع ہونے والا سورج ہماری زندگی کا آخری سورج بھی ہو سکتا ہے، اس لیے لمحہ موجود کو بھرپور طریقے سے بسر کریں، سورج کی طرح چمکیں اور لوگوں میں روشنی بانٹیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی دی ہوئی روشنی کسی کے لیے زندگی کی امید ہو۔ آمین۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں بلکہ لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں بلکہ لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ اللہ آپ کو مخلوق کی داد رسی کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اللہ آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ یقین کی مثال اندھیرے جنگل میں ایک چھوٹے سے دیے کی سی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو یکدم سب کچھ تو نہیں دکھاتا، البتہ اتنی روشنی ضرور بہم پہنچاتا ہے کہ آپ اپنا اگلا قدم محفوظ جگہ پر رکھ سکیں۔ اللہ آپ کو یقین کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین۔ حقیقی حسن کا سرچشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہے تو چمکتی آنکھیں بے نور ہیں۔ اپنے دل کو صاف رکھیں تاکہ آپ کا چہرہ روشن رہے۔ اللہ آپ کو حقیقی حسن کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین۔ جو نعمتیں آپ کو میسر ہیں، اگر انہیں دوسروں میں بانٹیں تو زندگی کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو رحم دلی کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہی ہوتی ہے، اس لیے بانٹتے رہنا ہی اچھا ہے۔ اللہ آپ کو سخی دل اور صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی کہلاتا ہے، اور یہی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو اطمینان کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین۔ سب سے اچھی کہانی، سب سے بہترین تصویر ہماری زندگی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں چاہیے کہ خود کو پڑھیں اور غور کریں کہ اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ اللہ آپ کو خوش آگاہی کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین۔ تلخ اور خشک رویہ رکھنے والے لوگ برگ اور ثمر سے محروم اس درخت کی مانند ہوتے ہیں جو نہ تو بیٹھنے والے کو سایہ دے سکتا ہے نہ ہی پھل، یا نظر ڈالنے والے کو خوشی۔ اللہ آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے سلامت رکھے۔ آمین۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے رہا کریں، خواہ وہ رستے سے کانٹا یا پتھر ہٹانا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو آپ مخلوق کی خدمت میں ہی پاؤ گے اور وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ آپ کو لوگوں میں بھلائی بانٹنے کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین۔ غلطیاں آپ کے تجربے کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، جبکہ تجربہ آپ کی غلطیوں کو کم کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے غلطیوں سے گھبرانا اچھی بات نہیں، البتہ انہیں دہرانا حماقت ہوتی ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے پائیدار بھی ہوتی ہے اور اسے کوئی دوسرا سمجھا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے تکلیفوں سے گھبرائیں نہیں بلکہ کچھ سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ اللہ آپ کو حوصلے کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان نفرت، نظر اندازی، غلط فہمی، اکڑ و تکبر، غرور اور بدگمانی سے خود ہی قتل کرتا ہے۔ دلوں میں جھانکنا تو صرف اللہ کو روا ہے۔ جنہیں سامنے درست دکھائی نہیں دیتا وہ بدگمانی کی عینک سے دلوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو سراسر ظلم اور انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ ہمیں بدگمانی سے بچائے۔ جب تک آپ خود اپنے وجود سے مطمئن نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ ان نعمتوں سے مطمئن نہیں ہو سکتے جو آپ کو میسر ہیں۔
جی ہاں، خود آگاہی ہی دراصل حق شناسی ہے۔ اللہ ہمیں خود آگاہی کے جذبے کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ شکر گزاری کی عادت انسان کو ہر طرح کے حالات میں رہنا سکھا کے زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ ہمارے پاس موجود کئی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پانے کے لیے کئی لوگ ترستے ہیں، اس لیے ہمیشہ شکر کرتے رہا کریں۔ اللہ آپ کو شکر گزاری کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ اللہ کی خوشنودی اس کے بندوں پہ مہربان ہوئے بغیر کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے، لیکن کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں رحم دلی کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ مشکلات میں ڈالنے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا اللہ ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے تو کوئی مشکل نہیں رہتی۔ بے شک اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ پھر کیوں نہ کچھ خیر ہی کر گزریں، تاکہ خیر ہی ہمارے پاس لوٹ کر آئے۔ اللہ ہمیں خیر کے کام کرتے ہوئے سلامت رکھے، آمین۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل دین دنیا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔